بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعودی عرب میں نوکری پر تھا جب میری بیوی کا فون آیا کہ اماں مر گئی ہے۔ میں بہت رویا، لیکن بیوی نے واپس آنے کو منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اتنے پیسے لگا کر آپ نہ آئیں، میں خود تدفین کروا دوں گی۔ اور پھر میری بیوی نے تدفین کروا دی۔ 2 سال بعد میں واپس لوٹا تو میرے دل غم سے بوجھل تھا۔ گھر پر میری ماں نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے غریب آباد میں کھانا بانٹنے گیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ایک جھگی کے اندر میری ماں اماں مر گئی ہے بلال، اماں کا انتقال ہو گیا ہے، یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی تھی۔ کتنے لمحے بے یقینے کے عالم میں کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر دوبارہ سے شہلہ کی آواز گونجی تھی، بلال سن رہے ہو نا، اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں بولا تھا، اماں کا انتقال کیسے ہو گیا شہلہ؟ 2 دن پہلے تو میری بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ شہلہ بولی، بس رات کو اچانک ہی ان کی سانس رک گئی۔ میں ہسپتال لے کر گئی، تب تک ان کی جان نکل گئی تھی۔ میں تو خود بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی اماں چلی گئی، میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نے پاس پڑوس والوں سے کہہ دیا ہے کہ بلال تو یہاں نہیں ہے، آپ ہی لوگ جلد سے جلد تدفین کر دیں۔ یہ سن کر میں چیخ اٹھا اور کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میرے بغیر اماں کی تدفین نہ کرنا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ حق صرف میرا تھا کہ میں ان کے آخری فرائض کو سر انجام دیتا۔ مگر شہلہ کہنے لگی کہ بلال فضول بات نہ کریں، اماں کو میں کتنی دیر رکھ سکتی ہوں؟ اگر آپ واپس آنے کی ضد کریں گے تو پہلے آپ کو اپنے باس سے بات کرنی ہوگی، پھر ٹکٹ کا انتظام ہوگا، لاکھوں روپے لگا کر آپ واپس آئیں گے اور اماں کی تدفین کر کے پھر لوٹ جائیں گے۔ یہی لاکھوں روپے کل کو ہمارے بچوں کے کام آئیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مراد کے سکول کی فیس بھرنی ہے، اس کا بڑا سکول میں نے داخلہ کروا دیا ہے، اس لیے آپ واپس نہ آئیں بلکہ اپنے کام پر توجہ دیں اور اماں کے ایصال ثواب کے لیے وہیں کچھ پڑھ لیں۔ آپ کے واپس آنے پر اماں تو لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی ہے، لیکن آپ کو بہت نقصان ضرور ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ نوکری کا مسئلہ ہو جائے۔ شہلہ نے صاف لفظوں میں مجھے واپس آنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پڑوس والے امجد سے کہہ کر سارا انتظام دیکھ لے گی۔ اس نے بس مجھ سے کچھ پیسے بھیجنے کا کہا تھا اور میں نے اسی وقت اپنے دوست سے کہہ کر شہلہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ میں نوکری پر تھا لیکن میرے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اماں کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پھر اس بات کا دکھ بھی بہت تھا کہ میں اماں کی آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکا، میں ان کے آخری دیدار نہ کر سکا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جیسے تیسے میں نے نوکری پوری کی اور جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر لیٹا تو ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میری ماں کا شفیق چہرہ مجھے بے چین کر گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ بن کر مجھے پالا تھا۔ صبح سے شام تک ایک کمپنی میں نوکری کرتی تھی اور پھر باقی سارا وقت میری پڑھائی اور گھر پر توجہ دیتی تھی۔ میں صرف 13 سال کا تھا جب ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت میری ماں نے نوکری شروع کر دی تھی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کسی دکان پر کام کر لیتا ہوں، کوئی بھی نوکری کر لوں گا، لیکن اماں نہ مانی۔ اماں کا ایک ہی خواب تھا کہ میں اچھا پڑھوں اور اپنا مستقبل محفوظ کروں۔ اماں مجھے کسی محنت مشقت میں ڈال کر پڑھائی سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اماں نے خود کو دن رات کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اماں نے کبھی ہار نہ مانی، کبھی ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہ آئے تھے۔ شدید بخار کی حالت میں بھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے اسکول بھیج کر خود نوکری پر جاتی اور میرے سامنے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ لیکن اماں کی شکل دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میری اماں نے ایسے ہی مجھے کالج میں پہنچا دیا تھا۔ کالج کے دنوں میں بھی میں نے نوکری کی بات کی تو اماں نے صاف منع کر دیا
کہنے لگی بس تو پڑھائی کر اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ میں نے اماں سے کہا میں جوان ہو رہا ہوں، نوکری بھی کر سکتا ہوں اور پڑھائی بھی، لیکن اماں کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں تجھے اچھے اسکالرشپ ملے، تو اچھے نمبروں میں پاس ہو۔ تیرے ابا کا بھی یہی خواب تھا، ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر خوب قابل بنے۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اس بات پر دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم کیوں حاصل نہیں کی، اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے اماں کی اس بات کو پلے سے باندھ لیا اور بہت محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تھا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ ایسا نوکری اچھی ہوتی گئی، گھر کے حالات بدلے تو میں نے اماں کی نوکری چھڑوا کر اماں کو آرام کرنا دیا اور گھر میں ملازمہ بھی رکھوا دی۔ اماں تو مجھے منع کرتی رہی کہ گھر میں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے وہ اتنا ہی آرام کرے۔ اماں کے چہرے پر مجھے کامیابی دیکھ کر جو خوشی آتی تھی وہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، جس نے اپنی جوانی کے دن بھی میری خاطر قربان کر دیے تھے۔ میرے ساتھ انہی دنوں میں میری زندگی میں شیلا آئی، وہ میرے ساتھ ہی نوکری کرتی تھی، ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کر رہے تھے۔ میں نے اماں سے شیلا کے بارے میں کہا تو اماں بہت خوش ہوئی اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی میں تو خود چاہتی ہوں تیری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، تیرا گھر بس جائے، میں بھی تیرے سر پر سجا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں فوراً ہی رشتہ لے کر چلی گئی اور میرا اور شیلا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ 6 مہینے بعد شیلا میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی اور پھر مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میرے اور شیلا کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی تھی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرتی تو اس پر بھی شیلا کو مرچیں لگ جاتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھی، انہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری اماں نے میرے پیچھے قربان کی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا حق ہے کہ میں کچھ لمحے ان کے ساتھ سکون سے گزاروں۔ لیکن یہ بات میں شیلا کو کیسے سمجھاتا؟ ایک دن تو ہمارے درمیان کا جھگڑا اتنا بڑا کہ اماں کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ سن کر شیلا غصے میں کہنے لگی کہ یہ آپ کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہیں جو میرا شوہر بات بات پر مجھے جھگڑا کرتا ہے۔ آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کے کان بھرتی ہیں، اس کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ شیلا کی بات سنتے ہی میں نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری اس حرکت پر اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا، اس لیے میں دکھ سے اماں کی جانب دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا وقت سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھر گیا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے شیلا پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کافی گھنٹوں تک سڑکوں کی خاک چھانتا رہا اور پھر جب پوری طرح تھک گیا تو آدھی رات کو واپس گھر لوٹا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی جاؤ جا کر شیلا سے معافی مانگ لو، اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو
لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، ابھی نئی نئی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دن اسے دو، خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر شائلہ سے معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اس دن کے بعد اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کیا، بلکہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوش رہیں۔ پھر اگلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ شائلہ امید سے ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس کی خبر کے ساتھ ہی شائلہ نے مجھ پر ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کم تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، تمہارا کاروبار جم جائے گا، تمہیں واپس آ جانا، تمہارا کاروبار جم جائے گا، تم واپس آ جانا، ہمارے بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ شائلہ کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ نوکری تو میری یہاں بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی کہ اتنے کم پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تو ہم دو لوگ ہیں، لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن شائلہ نے اپنے کزن سے بات کر کے میرے پردیس میں نوکری لگوا دی تھی، اور پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی اب مجھے سکھ کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے، میرے لیے بھی آپ کے بغیر رہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں پگھل گیا تھا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کے چہرے پر رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اور یہی بات شائلہ کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اس لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تاکہ ترقی کرنے کے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلا کر اسے اپنے گھٹنے سے لگا لیں؟ لیکن اس بدتمیزی پر میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اماں نے اپنے آنسو پونچھ لیے، کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلے جاؤ۔ اور پھر اماں نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری شائلہ سے ایک بار پھر اس بات کو لے کر بحث ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور میں اپنا سامان باندھ کر 2 مہینے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میری نوکری واقعی بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی پاکستان سے ڈبل تھی، لیکن اماں اور شائلہ کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ میں تو ان بچوں میں سے تھا جو ماں کے ہاتھ کا پراٹھا کھا کر بڑے ہوئے تھے، جوانی میں بھی ماں کے ہاتھ کے کھانے کھاتے تھے۔ شائلہ کے آنے کے بعد بھی میں اپنی ماں سے فرمائش کر کے کھانا پکوایا کرتا تھا۔ ایسے میں روز روز ہوٹل کا کھانا کھا کر میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں جب گھر فون کرتا تو اماں سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ اماں بھی مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ جب بھی میں فون کرتا وہ رونے لگ جاتی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ میں جب بھی فون کرتا شائلہ بتاتی کہ اماں آرام کر رہی یا پھر سو رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ اماں اتنا زیادہ سونے کیوں لگ گئی ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، میں نے شائلہ سے پوچھی تو شائلہ کہنے لگی کہ کیا اب ان کی عمر ہو گئی ہے کہ گھر میں اور تو کچھ کام نہیں ہوتا، وہ آرام کرتی ہیں، میں ان کو بار بار ڈسٹرب نہیں کرتی۔ پھر ایک دن پاکستان سے فون آیا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ میرے گھر مراد کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا، اس لیے 2 سال پورے کر کے جب میں واپس لوٹا تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل سوکھ کر ہڈی ڈھانچہ ہو چکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے سالوں سے بیمار ہو۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن شائلہ نے مجھے تسلی دی تھی کہ اماں بالکل ٹھیک ہے، بس عمر کا تقاضا ہے اور کچھ نہیں۔ اماں زیادہ تر وقت سوتی ہی رہتی تھی، بہت کم ہی میرے ان سے بات ہوتی تھی۔
میں جتنے دن بھی وہاں رہا میرا سارا وقت شیلا اور مراد کے ساتھ ہی گزرا، اور پھر میں واپس لوٹ آیا۔ شیلا نے بتایا کہ اس نے کافی پیسے جمع کر لیے ہیں اور جلد ہی وہ یہاں پر اپنا بڑا گھر بنا لے گی، تو مجھے مزید پردیس کی زندگی بھی نہیں گزارنی پڑے گی۔ میں بھی اسی امید پر پردیس کاٹ رہا تھا۔ 2 دن پہلے میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے فون کیا تو شیلا سے کہہ کر اماں سے بھی بات کی۔ اماں نے بس تھوڑی بہت بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد شیلا نے فون لے لیا تھا، اور آج جب شیلا کا فون آیا تو اس نے سیدھے مجھے میری اماں کے انتقال کی خبر سنائی تھی، اور یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا، لیکن اس فرض سے بھی محروم ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی میرے واپس جانے میں 1 سال باقی تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میں ہر دن اماں کے لیے دعائیں کرتا، اماں سے معافی مانگتا کہ آخری وقت پر میں ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا۔ پھر 1 سال گزرا تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آیا، کیونکہ میری بیوی گھر بنوا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑے علاقے میں گھر خرید کر گھر تعمیر کروایا تھا، پیچھے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے، اس لیے اب مجھے پاکستان ہی نوکری کرنی تھی۔ ویسے بھی اماں کے جانے کے بعد شیلا اور مراد اکیلے تھے، اور مجھے ان کی بہت فکر ستاتی تھی۔ میں واپس لوٹا تو گھر کے دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری اماں مجھے انتظار کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ آج وہ آنکھیں میرے راستے پر بچھی ہوئی نہیں تھی، جو میری دیر دیر تک آنے کے باوجود بھی جاگا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایسا غم اٹھا تھا کہ میں وہیں دروازے کے پاس ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ میری حالت دیکھ کر شیلا نے مجھے سنبھالا اور اندر لائی۔ کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا، میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اماں کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ شیلا ان کے انتقال کے بعد اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی، اور اس لیے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی کہ یہ نیا علاقہ تھا۔ شیلا کہنے لگی، وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اس گھر میں گزرا تھا، تم نے وہ گھر کیوں فروخت کیا؟ شیلا کہنے لگی کہ یہ گھر بنوانے کے وقت پیسوں کی ضرورت تھی، پھر آپ کی اماں سے میں نے زندگی میں ہی اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ میں گھر فروخت کر کے پیسہ یہاں لگاؤں گی، اس لیے میں نے اماں کے انتقال کے بعد یہ گھر فروخت کر دیا۔ آپ کو یوں نہ بتایا کہ آپ پردیس میں ہی پریشان ہوتے یا پھر مجھے منع کر دیتے۔ مجھے شیلا کی حساس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن خیر، اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے شیلا سے کہا کہ مجھے اماں کی قبر کا بتاؤ، میں اماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ چلے، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ پھر وہ مجھے قبرستان میں لے گئی۔ وہاں ایک قبر پر اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ اماں کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، مٹی کو ہاتھ میں لے کر رونے لگا، اماں سے معافی مانگنے لگا۔ پھر میں نے شیلا سے کہا، قبر پر کتبہ کیوں نہ لگوایا؟ وہ کہنے لگی، آپ یہاں نہیں تھے، میں اکیلے کیا سنبھالتی؟ اب آپ آگے ہیں نا، تو خود دیکھ لیجئے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ قبرستان سے جب میں واپس گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں نے شیلا سے کہا کہ میں اماں کے جنازے میں تو شریک نہیں ہو سکا، لیکن اب میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس دن سے غریبوں کو کھانا کھلانا کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ایک دوست کے توسط سے مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں روزانہ کسی غریب آبادی میں جاتا اور کھانا تقسیم کر دیتا۔ کچھ دنوں بعد جب شیلا نے روز روز مجھے کرتے دیکھا تو کہنے لگی، کیوں اپنی محنت کی کمائی اس طرح لوٹا رہے ہو؟ ایصال ثواب کے لیے آپ نے بہت کچھ کر دیا ہے، اب ہم پر دھیان دیں۔ میں نے شیلا سے کہا کہ میں ساری زندگی بھی یہی کرتا رہوں گا، تو اپنی ماں کی قربانیوں کا قرض نہ اتار سکوں گا۔ میرے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مہینے بعد میں ایک کچی بستی میں 2 دیگیں کھانا لے کر پہنچا
اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ ایک جھگی کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہاں ایک بوڑھی رہتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے بھی کھانا دے دیں۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ بچے، میں خود کھانا پہنچا کر آؤں گا۔ میں نے پہلے سب کو کھانا بانٹا اور پھر ایک تھال میں کھانا لے کر میں اس جھگی میں پہنچا۔ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے آواز دی اور کہا، اماں بھوکی ہو، کھانا کھاؤ گی؟ میری بات سن کر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ عورت اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس عورت کو پہچان گیا تھا جس نے مجھے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا، میری تربیت کی تھی، میری خوشی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ میں اسے کیسے نہ پہچانتا؟ میرے ہاتھ میں موجود پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی تھی۔ ماں نے گرا ہوا کھانا دیکھا تو گرتی پڑتی چارپائی سے اتری اور فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی، جیسے نہ جانے کتنے دن کی بھوکی ہو۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں کہہ کر اسے سینے سے لگایا تو میرے سینے سے لگتے ہی اماں مجھے پہچان گئی۔ کہنے لگی، بلال تم آ گئے ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اماں کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اماں کو کھانا کھلایا، اماں کے پاس بیٹھا اور اماں سے بات کرنے لگا، اور پھر اماں نے ایک ایسا سچ مجھے بتایا جسے سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہاری جانے کے بعد شیلا کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلاتی تھی۔ وہ تمہارے لگائے گئے اس تماچے کا جواب مجھ سے چاہتی تھی جو تم نے غصے میں اسے مارا تھا۔ میں نے 1000 بار اسے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس کے خلاف نہیں بھڑکایا، لیکن وہ نہ مانی، پھر دشمن بن گئی، اور پھر ایک رات اس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، اور پھر میں ساری رات یہاں وہاں بھٹکتی رہی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اس کے پاس گئی، لیکن اس نے مجھے اندر قدم بھی نہ رکھنے دیا اور مجھے بھگا دیا، اور پھر میں سڑک پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھکاری جو بھیک مانگ رہے تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئے، کیونکہ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، اور پھر میں نے بھی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ شیلا نے گھر بیچ کر کہاں گھر لیا ہے۔ میں کئی بار اپنے گھر کی گئی، لیکن نہ تم تھے نہ شیلا۔ میں کیا کرتی؟ اس لیے اس جھوپڑی میں گزارا کرنے لگی۔ جو لوگ مجھے یہاں لائے تھے انہوں نے مجھے یہ جھوپڑی دی، اور وہی اپنے ساتھ ساتھ میرے کھانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ پہلے تو میں بھیک مانگ لیتی تھی، کچھ عرصے سے طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب تو بھیک مانگنے کے لیے بھی نہیں نکلا جاتا۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی اور میرا دل پھٹ گیا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بڑے سے گھر میں واپس لوٹا تو اماں کو میرے ساتھ دیکھ کر شیلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے اس طرح مل جائے گی۔ میں نے غصے میں شیلا سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ نظریں چرا گئی، پھر کہنے لگی، کیونکہ آپ کی اماں میرے اور آپ کے بیچ میں دیوار کی طرح تھی۔ آپ کو اپنی ماں کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں نے ان سے جان چھڑائی، لیکن آپ کی ماں تو ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے شیلا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا تھا، جس نے نہ جانے کس کی قبر پر لے جا کر مجھے یہ کہہ کر بٹھا دیا تھا کہ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے اسی وقت شیلا کو طلاق دی اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ شیلا مراد کو لے کر چلی گئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ میری ماں نے مجھے روکنا چاہا تھا کہ میں شیلا کو طلاق نہ دوں، لیکن میں ایک ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا جس نے میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بہت اچھی اور نیک تھی، اس نے میرا بہت خیال رکھا، اس سے میرے 2 بچے تھے، ہم اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے،
وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میرے دونوں بچوں کو بھی شادی ہو گئی، اور پھر ایک دن میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال جا رہا تھا، جب راستے میں ایک فقیر نے میری گاڑی کا شیشہ بجایا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ اتارا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہلہ تھی۔ اس نے کٹورا میری طرف بڑھا کر بھیک مانگی تھی۔ اس کے ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچانتی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری عورت بھاگتی ہوئی آئی اور شائلہ کو کھینچ کر لے گئی۔ کیونکہ سگنل کھل چکا تھا، میں ایک سائیڈ سے ہو کر رکا، اور میں نے دوسری فقیرنی کو اشارے سے بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا اسے جھگیوں میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کون تھا، کہاں رہتا ہے، لیکن اب یہ ہماری ہی ساتھی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، کیونکہ اس کے اکلوتے بیٹے نے اسے خود ہمارے حوالے کیا ہے۔ سنا ہے اس کا بیٹا بہت امیر ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ فقیرنی تو چلی گئی تھی، لیکن میں قدرت کی اس انصاف پر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے میری ماں کو جس حال میں پہنچایا تھا، آج وہ خود ہی اسی حال کو پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا ہی میں مل جاتی ہے، اور شہلہ کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ میں نے شائلہ سے کبھی بھی انتہا محبت کی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ میں نے شائلہ سے بے حد محبت کی تھی، لیکن شاید وہ اس محبت کی قابل نہیں تھی۔ اس نے خود کو میری نظروں سے گرایا تھا، اپنے کردار کو میلا کیا تھا، اور اسی کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ماں باپ ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں آخر دم تک ان قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔